اچھا رضوان صاحب صرف یہ احسان نہیں ہے، احسانات کی لسٹ ہے، فہرست ہے جو مسلم لیگ نون اور شریف خاندان کے اوپر جنرل فیض نے کیے ہیں. اس کی اگر تفصیلات ہم آپ کو بتائیں تو شروع کریں. جب آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان وزیر اعظم تھے تو شوگر اسکینڈل آیا تھا. شوگر اسکینڈل جب سامنے آیا تھا پھر جے آئی ٹی بنی تھی FIA کی، جس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ بھی شامل تھے. اس شوگر اسکینڈل میں یہ رمضان شوگر والا معاملہ جو تھا، اس میں سلمان شہباز کو ایک کال اپ نوٹس ہوا تھا. جب کال اپ نوٹس پہلے ہوا تو وہ پاکستان میں ہی تھے. انہوں نے اپنے وکیلوں کے ذریعے یہ جواب دیا کہ میں کچھ ڈاکومنٹس کے ساتھ پیش ہوں گا. انہوں نے کہا جی چلیں ٹھیک ہے. پھر سلمان شہباز صاحب دوڑتے ہوئے گئے ہیں جنرل فیض حمید کے پاس، انکل فیض کے پاس. انکل فیض کے پاس گئے ہیں تو انکل فیض نے انہیں کہا کہ بیٹا آپ جو ہے نا فوری طور پر ٹکٹ کروائیں اور نکلو. سلمان شہباز صاحب نے ٹکٹ کروائی. اگلے دن وہاں سے وہ فرار ہوئے ہیں. وہ اس وقت واپس آئے ہیں جب ان کے والد صاحب وزیر اعظم کا حلف اٹھائے. یہ ایک معاملہ. اچھا یہ سارے جو شریف خاندان اور زرداری خاندان کے خلاف کیسز بنے نا، یہ پرانے کیسز تھے. یہ شوگر اسکینڈل والا ایک نیا کیس تھا. JIT کے بعد عمران خان نے بنایا. ایک TT شہزاد اکبر، جس میں شہزاد اکبر. اچھا شہزاد اکبر صاحب وہ ان کو زندگی دے، وہ آج کل ویلاگ بھی کرتے ہیں، وہ بھی اس چیز کی گواہی دیں گے. جب نیب، آپ کو یاد ہوگا کہ ماڈل ٹاؤن جو شہباز شریف کی رہائش گاہ ہے، نیب کی ٹیم پہنچ گئی تھی چھاپے کے لیے، اور حمزہ شہباز صاحب نے وہ سیڑھیاں لگا کر برائے فرار اختیار کر رہے تھے. تو وہ جو سہولت کاری کی تھی وہ بھی انکل فیض کے کرامات تھے. وہ بھی ساری ان کو بتا دیا گیا یہ کرامات. اور پھر صرف یہ نہیں ہے، یہ جو مسلم لیگ نون کی جو میڈیا ٹیم ہے نا، یہ بڑی ان کے اوپر چڑھ دڑ کر الزامات لگاتی تھی، لیکن یہ رابطے میں تھے. یہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو مسلم لیگ نون کی ترجمان تھی، یہ تو فیض بھائی کر کے ان کا تعلق تھا. یہ تعلق بھی ذرا ایکسپوز کریں نا. تعلق ہوتا ہے نا ساری جماعتوں کے ساتھ. اچھا نہیں، تعلق تو تھا. یہ سہولت کاری کی انہوں نے نا. ٹانگیں ان کو، سزا دے نا. ہم تو کہتے ہیں سزا دے. پھر یہ چیزیں نہیں کے ساتھ تعلق ہے تو وہ غلط ہے. اور اگر نون لیگ کے جو سہولت کاری کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے اس وقت نون لیگ کو مسلط کیا ہوا ہے. اچھا ایک اور یہ جو سارا معاملہ ہے اس میں وہ بھی بتائیں نا، وہ جو یہاں پہ دھرنے شرنے جو دیتے رہے، وہ بھی خواجہ آصف کی اسٹیٹمنٹ لے جی. چھوڑے ساری باتوں کو. میں تو وہ بتا رہا ہوں جو ہمارے سورسز نے ہمیں بتایا. لوگ کہیں گے جی یہ کہانیاں کر رہے ہیں، لیکن کوئی جھوٹا ثابت کر دے تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے شہزاد اکبر صاحب جو ہے وہ زندہ ہے، ان سے پوچھ لیں کہ کیا ہوا ہے. اچھا پھر ایک اور چیز، یہ خواجہ آصف صاحب جو کہہ رہے تھے، خواجہ آصف صاحب کی اپنی زبان کے یہ الفاظ ہیں کہ فیض حمید صاحب جو تھے وہ انہوں نے ایک میٹنگ بلائی، بلکہ مجھے بلایا، اور اس دوران ایک گواہ بھی انہوں نے ساتھ میں خواجہ آصف صاحب نے بٹھایا جس کے ذریعے وہ میٹنگ ہو رہی تھی. تو فیض حمید صاحب عمران خان کے بارے میں کیا کہتے تھے کہ وی آر ڈن، کہ ہم ان سے بدتنگ آ گئے ہیں. خان صاحب کے بارے میں اچھا پھر زلفی بخاری صاحب نے کل جو انکشاف کیا ہے اس کو آپ کی طرح کیا کریں گے کہ سلمان شہباز نے سفارش کی ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ جنرل فیض کو بنایا جائے. یہ اپنے گھر میں آپ لوگوں کے تعلقات تب